السلام الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ مولا الاتاقہ اسبا ہے. پھر اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے جو اسب بے نفس ہی وہ اسی ترتیب پر جن کو ہم نے ذکر کر دی. پہلے مولا موتق کا بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا نہ ہو تو والد نہ ہو تو دادا، وہ نہیں ہے تو بھائی، اینی نہیں ہے تو الی نہیں ہے تو چچے، خیفی کو نہیں اباجیا چچے، وہ نہیں ہے تو پھر ان کے بیٹے شیٹے، پہلے بھائیوں کے بیٹے ہوں گے پھر چچے ہوں گے. دھیان کرا جب. اچھا جی، اس پر دلیل، اس پر کہ بھئی اتاقہ سے بھی وراثت ملتی ہے بطور اسبا. او باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ولا رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. ولا بھی کیا ہے؟ رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. ہاں جی، کیا کہ جی بھئی یہ جو ہے نا مولا الاتاقہ کے لیے وراثت ثابت ہوتی ہے اور بطور اسبا. اس پر دلیل کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ولا رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. باوجہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا رشتہ داری ہے رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. باوجہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ولا رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. من کر والسلام کے کہ ولا رشتہ داری ہے جیسے رشتہ داری نسب کی. پیچھے دیکھو. لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام نظر آ رہے ہیں؟ او عشاء نمبر 2 نکالا ہے اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحیح الاسناد ہے. اور اسی طرح نکالا ہے اس کو امام طبرانی، ابن عدی وغیرہ نے. اور اگر بعض سندوں میں ضعف بھی ہے تو وہ منجبر ہو جائے گی بقوت البعض و کثرت الطرق. کم از کم حدیث حسن کے درجے سے نیچے نہیں اترے گی. جی تو سونا فرمایا الولاء، پوری حدیث الولاء لحمت ان کا لا یباع ولا یوہب ولا، پوری اتنے نہ یہ ہبا کی جائے نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اندے وچ وراثت نہیں جاری ہوندی. یعنی ولا ایک تعلق ہے، جیسے تعلق یہ تعلق بیچے جاندے ہیں جی، تو تعلق نہیں بک سکتے کہ بک سکتے ہیں؟ نہیں بیچا جائے گا. ولا نہ ہبا کیا جائے گا اور نہ وراثت بنائی جائے گی. بابا جا ہونے اس کے ایک معنی سے، نہ کہ مال ہے تاکہ اس کو ہبا بنائے یا وراثت بنایا جائے یا بیچا جائے. سنیں جی اے شاباش سے. اچھا، اگر سوال کیا جائے کہ بے شک معنی لا یورث وہ جو حاصل ہوتا ہے بسبب من الموتق بالفتح بطریق الفرضیت، اور بہرحال بطریق الصوبت جو ہے وہ وراثت بن سکتی ہے. ولا بالفتح نصرت قرابت شرع میں مدد کرنی، وہ جو واجب کرتی ارث کو یا عقل کو، وہ دیت. اور اتق سبب ہے کس کا؟ تناصر کا، اور وہ سبب ہے ارث کا. اچھا، وہ جو شرع وقایہ میں ہے کہ یہ میراث ہے، مستحق ہوتا ہے اس کا شخص بسبب اتق شخص کے،
اس کی ملک میں یا بسبب عقد موالات. دوجا جڑا جاری بیان ہے معنی شرعی کے باعتبار اس کے اثر کے اور حکم کے. پس مراد ولا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا وہ فرمان میں کہنا الاعتاق اے من قبیل ذکر مراد سبب ہے جی. بسم اللہ دھیان بنے کے اچھا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ ہے. او لحمتن کا او بزم او خیشی رشتہ داری. اچھا جی او میں تھلے کا لحمتن نسب میں او تھلے. آخرجہ ہوں ابن جریر فی تہذیب لکھے او تھلے جا کے من حدیث عبداللہ بن ابی اوفا بسند سے وصححہ الی آخری. وفی تنبیہ کہ یہ حدیث جو ہے نا دلالت کرتی ہے لا انا مجرد انا ملہ الولا میں نسبتی اور مولا الطاقہ فہو وارث دون امر زائد. مطلب جانبین سے نہیں ہوگا یہ صرف موتق جو ہے موتق وارث بنے گا نہ کہ نہیں بنے گا. جی سنیں جی اے شاباش ہے جی. تو خلاصہ یہ ہے جی الی آخرہ. اچھا جی ادھر دیکھو تو مشرات دیکھ. اور معنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حریت زندگی ہے. حریت اور دیکھو نا کیونکہ کفر اور رق اثر ہے کس کا کفر کا یار تو کفر موت ہے جی. اور رقیق لم یکن مالکن لل جی میں میت کوئی شادی مالک نہیں تو پس ہو گیا اب مالک گویا کہ یہ اطاق سبب ہے جیسا کہ باپ سبب ہے پتر کی پتر پیو تو پتر جمیا. اچھا جی پھر چل. اور معنی اس کا یہ کہ حریت حیات ہے کس کے لیے کیونکہ حریت کے سبب سے ثابت ہو جاتا ہے انسان کے لیے کیڑی شے وہ مالکیت کے ممتاز ہوتا ہے انسان اس مالکیت کے سبب سے تمام ان سے جو اس کے سوائے کون انسان انہوں کو امتیاز ہے کہ انسان مالک ہے تے مالک نہیں ہیں جی سنیں. اور رقیت تلف اور ہلاک ہے اور موتق سبب ہے موتق کی جیسا کہ اب سبب ہے ولد کے تو پس جیسا کہ ولد ہوتا ہے منسوب اپنے اور اپنے بسبب باپ کے. چاچا کیوں ہے پیو دا پرا ہے دادا کیوں ہے جی اے سنیں ایویں مال پاسے چلے جاؤ جی. تو لہٰذا اسی طرح موت تک ہو جائے گا منسوب کدھر اپنے پھر اس کے اسبوں کی طرف بھی طبیعت پس جیسا کہ ثابت ہوئی ارث بن نسب بلا کے ساتھ کھانے چ پہ گی بلا شیعہ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام لیس للنساء من الولاء الا ما آتکنا او آتک من آتکنا او کاتبنا او کاتب من کاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جر ولاء موتاقہن او موتاق موتاقہن. چلو جی مسئلہ جی او مسئلہ اولا 5 مسئلیاں چوں جی. مسئلہ نئی شے عورتوں کے لیے موتق کی وراثت سے اے جڑا موتق نو وراثت ملنی ہے نا موتق والوں ان دے وچ عورتاں دا یہ صرف مرداں دا ہے
ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਬੇ ਸਬਬੀ। आगे समझ क्या क्या जी। اور نہیں کوئی شے عورتوں کے لیے موتق کے وراثت سے، موتق کو جو وراثت ملے گی نا، کس سے؟ موتق سے، اس سے اس میں اس وراثت سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ اوے اگاں تے ہو جانا ہے نا واجیا، موتق نو وراثت ملی بطور اسباب موتق دی، اندے مال چ آ گئے، ہن اے مریا تو ہن تے اندی تیاں پتراں سارے لینی نہیں، اے نہیں کہ بھی ہمیشہ کڑیاں نو دینی نہیں جی بھئی، اے پہلی باری کوئی نہیں جی، اے مطلب جی سمجھا جی، اے شاباش کہ لو لم یوجد الموتق یارث اسباتہ بنفسہ لا اصحاب الفروض ولا، اے جڑا ہے نا اسبا یعنی موتق پہلے مر گئے، موتق بعد میں مرا ہے جی۔ اب اس موتق کی جو وراثت ہے وہ موتق کے اسبا نسبی لیں گے، نہ تو اصحاب فروض لیں گے، سنیں بطور فرض نہیں وہ کسی کو ملتی ہے، صرف بطور اسبا ہے، سنیں بطور اسبا ملیں گی۔ مثلا موتق کی صرف ایک ہی بیٹی ہے یا دو ہیں، ایک بہن ہے، دو بہناں اینی الی جی، پوتی پوتیاں، ان کو اسبا مذکر ہوگا تو ملیں گے، نہیں تو جہاں آگے چلنی ادھر چلی جائیں گی، آگے سمجھے، ان کو نہیں ملے گی، کوئی مذکر ہوگا تو اگر مذکر کوئی نہیں ہے، چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ جداد آگے چلے گی جہاں جانی اس نے جی، اس کے بعد جو ملتی ہے جی۔ دلیل اس پر باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں ہے عورتوں کے لیے ولا سے، نہیں ہے اس نے حدیث پڑھی سی ہے جی، وہ مانا جی، مگر وہ غلام لونڈی کہ آزاد، کیونکہ جنہوں آزاد کیتا ہو تو لونڈی ہے وجہ جڑا ہوئے تو عام جے نام مطلب مذکر ٹھوکی رکھو، مگر وہ موتق کے آزاد کیا عورتوں نے آپ اس کو جی، آتقنا اے آتقنا ہو، وہ مفعول محذوف ہے کہ عورت آپ موتقہ بنے، ہون اے وارث بنے گی بطور اسبا، یا آزاد کیا من اس موتق نے جس کو آزاد کیا تھا عورتوں نے، سنا جی، پہلو ماں ہے تو پھر من ہے، جب تک وہ غلام ہے تو ماں ہے، جس لئے آزاد ہو گیا تو ہن من ہے، ایک سرا جب لکھی جی گل جی دھیان کریں جی، ہون عورت نو ملے گی یا مکاتب بنا، یا ماں وہ غلام لونڈی کے مکاتب بنایا عورتوں نے اس کو جی، تو ہونوں مرے تو ابلا آوے گی جی، یا مکاتب بنایا اس غلام لونڈی نے جس کو عورتوں نے مکاتب بنایا، تو ہون واپس آ سکتی ہے جی، وچکار وہ مر گیا پہلوں، یا من نہ لائی ہونا ہے پچھوں، یا وہ غلام لونڈی کے مدبر بنایا عورتوں نے اس کو، ہو نہ لائی ہو سارے وہ پہلے ہو، یا مدبر بنایا اس غلام لونڈی نے جس کو مدبر بنایا تھا، کھینچی عورتوں کے موتق نے ولا، عورتوں کے یا عورتوں کے موتق نے ولا کھینچی، تو ان صورتوں میں عورتوں کو مل سکتا ہے، کیونکہ اب یہ خود مباشر ہیں، آپ موتق نے، خلاصہ یہ کہ آپ موتقہ ہیں، اس لیے ملے گی، سمجھے ہی اندہ منع کر لو، اور نہیں کوئی شے عورتوں کے لیے موتق کی وراثت سے، کس سے؟
بابجا قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نہیں عورتوں کے لیے ولا سے مگر وہ کہ آزاد کیا عورتوں نے اس کو یا آزاد کیا اس نے جس کو عورتوں نے آزاد کیا یا مکاتب بنایا عورتوں نے یا مکاتب بنایا اس نے جس کو عورتوں نے مکاتب بنایا تھا یا مدبر بنایا عورتوں نے یا مدبر بنایا اس نے جس کو عورتوں نے مدبر بنایا تھا یا کھینچی عورتوں کے منہ تک نے ولا یا عورتوں کے منہ تک نے ولا کھینچی اور نہیں کوئی شے اناث کے لیے عورتوں کے لیے موت کی وراثت سے باوجہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں عورتوں کے لیے ولا سے مگر وہ کہ آزاد کیا عورتوں نے اس کو یا آزاد کیا اس نے کہ جس کو آزاد کیا عورتوں نے یا مکاتب بنایا عورتوں نے اس کو یا مکاتب بنایا اس نے کہ مکاتب بنایا عورتوں نے اس کو یا مدبر بنایا عورتوں نے اس کو یا مدبر بنایا اس نے کہ مدبر بنایا عورتوں نے اس کو یا کینچی بلا عورتوں کے منہ تک نے یا عورتوں کے منہ تک نے اور نہیں کوئی شے اناث کے لیے موتی کے ورثاء سے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں ہے عورتوں کے لیے ولا سے مگر وہ غلام لونڈی کے جس کے عورتوں نے آزاد کیا اس کو یا آزاد کیا اس نے جس کو عورتوں نے آزاد کیا یا مکاتب بنایا عورتوں نے یا مکاتب بنایا اس نے جس نے مکاتب بنایا کہ عورتوں نے مکاتب بنایا اس کو یا مدبر بنایا عورتوں نے یا مدبر بنایا اس نے جس کو مدبر بنایا عورتوں نے یا کھینچی ان کے منہ تک نے ملا عورتوں کے یار عورتوں کے منہ تک نے ملا یا عورتوں کے منہ تک نے ملا کھینچی دن کرو بن کیوں ولا شے من ہو اور نہیں کوئی شے ولا سے اناس کے لیے موتک کے وارثہ سے موتک کے جو وارثہ ہیں وراثت نہیں پیچھے من غلط کر کے بچو موتک کے جو وارثہ ہیں ان وارثہ میں سے جو عورتیں ہیں ان کو اے مطلب وراثت ہے میں ٹھوک دیتا ہے عجیب بندے ہو یار دھیان نہیں کر دو پس نہیں موتک کے اسباب میں جی وارثین من الموتک بالولا من ہوا اچھا جی پس نہیں ہے موتک کے اسباب میں کیا نہیں ہے وارثین کس سے کس چیز کے نہیں ہے کون من وہ عورتیں جو اسباب غیری ہیں یا وہ عورتیں جو جیسا کہ ہم نے تنبیہ کی ابھی اس پر جڑے وارث نے انہوں نے تو لینی نہیں نا لینی سی اسبیاں نے تے عورتاں بھی تسبیح ہوندیاں نے نا اسباب غیری بھی ہے تسبیح تو اے مطلب للناس دا کہ جو ہے نا موتک کی جو جائیداد ہے وہ موتک کے جو اسباب مذکر ہیں یعنی اسباب نفس ہی صرف ان کو ملے گی نہ کہ بھئی عورتوں جو ہے نا وہ دو قسم ہیں ایک ہے وارث ایک ہے اسبا تو جو اسبا بغیر ہی ماں غیری ان کو موتک کی جائیداد سے نہیں وہ ملنا تو ادو جدوں واجہ موتک دے اپنے نسبی کو نہیں ہے گے مدار شہر لائی بیٹھے ہو یار وذالک اور یہ بات لا شیء کیوں نہیں ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باوجہ لیس للنساء من الولاء الا ما تکنا او آتک من آتکنا او کاتبنا او کاتب من کاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جرہ ولا ان موتاکو ہننا او موتاکو موتاکے ہننا سنیں حاض الحدیث اگر پڑھ دیں ہاں اندہ معنی آگیا ایسا کو نہیں ہے ایک منٹ آشے میں نکل جائے حاض الحدیث کی
او تھلے نکا نشانی یہ جواب اس سوال مقدر کا تقریر یہ ہے کہ یہ حدیث تو اور شاذ پر تو تسی عمل کر رہے ہو اس تے تو یہ حدیث اگرچہ اس میں کیا ہے شذوذ ہے اس میں جی تو فینبغی اللہ یوم علی بھی اصلاً لیکن یہ حدیث قد تأکدہ موقد ہو گیا اس کے ساتھ جو روایت کیا گیا ہے وہ کیڑی شے یعنی کبار صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا ہے اس پر جب عمل کیا ہے تب یہ موقد ہو گئی ہے ہمارے پاس سندوں کی وجہ سے شذوذ ہے لیکن پیچھے دوسرے بڑے بڑی ہستیوں نے اس پر عمل کیا ہے سنیں جیسے حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا بمثل ذالک انہاں اسے تے فتویٰ دیتا ہے انہاں تے انہاں دے فتوے نال اے حدیث معید ہو گئی مؤکد ہو گئی لہذا ہن قابل عمل او ہے او ہن کی ہو گئی او لیکنہ تاکدہ او پچھلے صفحے تے او 4 نمبر حاشیے تے پس تحقیق روایت کی گئی جناب عمر جناب علی جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نئی وارث بناتے تھے عورتوں کو کس سے الا ما آتاک رواہ ابن ابی شیبہ و عبد الرزاق و دارمی والبہقی الاخر سمجھیے گل وآخرج نحو عن ابن سیرین ابن المسیب و عطا والنخی رضی اللہ تعالی عنہم اے حدیث اور موقد ہو گئے نا ہستیاں دے عمل نال کہ انہاں مصنف کی ابن ابی شیبہ کے اندر مصنف عبد الرزاق میں جڑی پڑھی جائے کہ یہ ہستیاں صرف نہیں بلا دیتے تھے عورتوں کو مگر ان کو جو خود موتے کا ہے ہوگی سمجھے بسم اللہ اور تیانو پلاوے او قالو بمثلی اے بنحو ذالک یعنی بے معنی ہو بے انہاں بے حدیث تے کی کیتا ہے عمل کیتا ہے جی سنیں گل اے شاباش سے تو پس ہو گئی یہ حدیث با منزل مشہور کیڑی ہوندی وہ ہوا ما کان من الاحاد فی الاصل ثم انتشر الی اخرہ جی اور سنیں ہی ہن سنیا جی ہن اس حدیث دا معنی کی ہے معنی اس حدیث کا نہیں عورتوں کے لیے کوئی شے ولا سے مگر ولا ان غلام لونڈی اس مرقوق کی کہ آزاد کریں عورتیں اس کو یا ولا اس مرقوق کی کہ آزاد کیا اس کو اس نے کہ آزاد کیا اس کو ٹیلیفون نمبر لکھے جے یا ولا اس مرقوق کی کہ مکاتب بنایا عورتوں نے یا ولا اس مرقوق کی کہ مکاتب بنایا اس کو اس نے کہ مکاتب بنایا تھا یا ولا اس مرقوق کی کہ جس کو عورتوں نے یا ولا اس مرقوق کی کہ مدبر بنایا اس کو اس نے جس کو پس کلمہ ما مذکورہ اول مقدرہ کیونکہ حدیث پاک جی ایک باری ما پھر اگے مقدر ہے یہ عبارت ہے کس سے تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ اعتاق کیونکہ وہ بمنزل باقی ان باقی کے ہے جو یتملا کو مالک بنتے ہیں ان سے کہ جن کے لیے جن کے جیسا کہ فی قول تعالی او ما ملکت ہے انہوں نے مان التعبیر کیتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ لونڈیوں کے تحت ہیں جی اور سمجھے ہی اور بکنا فکلمہ ما کی جواب ہے سوال مقدر تقریر یہ ہے کہ ما استعمال ہوتا ہے کس کے لیے اور یہاں مو تک جو ہے وہ تو مو تک نہیں مو تک دی گالی تو کیوں پس کیسے جائز استعمال ما کا تو حاصل جواب یہ ہے کہ مراد ما آتا کا یعنی مرقوق قبل الاطاق سنیں جی
اور اتاق ورق فی الموتک والمرکوک بمنزل حیات موت کہ اس اگے لکھا ہے اور تھلے کے چل کے بے الحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید والماء بغیر ذوی العقول، اس لیے کہ وہ بازاروں میں جیسے ڈنگر شنگر بیچے جاندے ہیں تاں واسطے جی سنیو گل اگے لکھا ہے او اگلے عاشق تھلے او وہذا بناؤن علی ان لفظہ ماں کس کے لیے بر علامہ تفتزانی کی رائے کہ بھی یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے پھر اعتراض کو نہیں ہے پھر اعتراض کو نہیں سمجھے جی گل پڑھے جی کنی باری دھیان کرو یار تو کلمہ من عبارت ہے ان سے جو ہو گئے ہیں حر مالک ان سنو پس مستحق ہو گیا یہ کہ تعبیر کی جائے اس سے لفظ اکلا کے ساتھ اچھا قولہ او جرہ جی او ایک کیڑی شے میں بھی اے محتاج اس بات کی طرف کہ مقدر کیا جو ترکیب دسن لگے نے اس کے ساتھ ان مصدریہ تاکہ یہ ہو جائے ایشا بس خلاصہ کیا نکلا مطلب کہ نئی عورتوں کے لیے کوئی شے ولا سے مگر وہ جو ایڈ 4 ذکر کی 5 یا یہ کہ کھینچے ولا ان کا موتک خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث خلاصہ للحدیث نئی عورتوں کے لیے کوئی شے کس مگر ولا ان کے موتک کی یا ولا یہ سارے میں جو دو صورتیں نہیں آئیں خلاصہ الاخری یا ولا وہ یا ولا وہ کہ وہ کیا ہے وہ مجرور جار مصدر بنا کے تو مصدر مبنی لمفعول بنائی ہے یعنی وہ ولا جو کھینچی ہے مجرور ہے کھینچی ہوئی ہے ان کے منہ تک کی یا ان کے کھینچی ہوئی ہے سنیں ہی اے مطلب بھی اور وقت تھلے او اشارہ اعلان قول صلی اللہ علیہ وسلم او جرہ فی تعویل مصدر وہ جب بمانا اسم مفعول ہے آگے یہ سمجھ تاں واسطے مجرور بنا رہے ہیں مجرور ہو دوجا نہ مجرور سمجھا جائے غلام زید دین والا مجرور جر بلا کھینچی گئی لغوی معنی مراد جی اچھا جی قولہ موتاکو ہننا تے ان کا موتک تے ان کا یہ تو زہر ہے نا اور جن عورت نے ذات کیتا وہ ان کا کیا بن گیا جنہوں نے مکاتب بنایا وہ کیا بن گیا یہ تو زہر ہے جی یہ تو بالکل واضح بھی ہے کوئی پہلی نہیں جی سنے ہی ہوں ویکھو درو اور جڑا قول ہو فبلاؤ و مکاتبہن ظاہر اور طلب نظر آ رہی صورت اس کی غلام عورت کا عورت نے اس کو پس جب فوت ہوا غلام موتک اور نہیں چھوڑا اس نے اپنے کو نہیں ہے اور چھوڑا اس نے اپنے مولات کو تو کیا ہوگی وہ ماں تارکہ کی ماں تارکہ وراثت واجیہ اور مکاتب بعد ادا کرنے مالک کتابت کے کہ کوئی نہیں پورا موتک ہو گئے تو پس صورت اس کی وہی صورت ہے کہ بھی مکاتب مریا تو اندہ پیچھے اپنا نسبی کوئی بھی نہیں ہے گا نہ ذوی الفروض دے نہ اسبات نسبیہ تو اب یہ ولا عورت کی طرف جائے گی یہ تو واضح ہی اور سنے ہی اگے چلو اور ولا ان کے موتک کے موتک اونے نہ کہ درمیان والا پہلو مرنا ہے تے اگلے نے بعد وچ مرنا ہے تے او جڑی حضرت صاحب ہے او زندہ ہے زندہ ہے یا اون دے پھر اسبے ہون گے کیڑے مذکر ایشا بس اور ولا ان کے موتک کی اس صورت میں جب آزاد کیا او تھلے نہ لکھے نہیں بھئی فاطمہ نامی عورت نے آزاد کیا غلام کیڑا تو پھر زید نے بعد زید کے ہور ہونے کے زید نے خریدا غلام جن کا نام کی ہے عمر ہے اور آزاد کر دیا کس نے عمر کو آزاد کر دیا پھر مر گیا موتک ثانی عمر اور نہیں ہے اس کے لیے کون
اور حالانکہ مر چکا ہے امر سے پہلے ابد اول کون موتق او زید باجیا زید پہلو مریا سی اور اس کے اسبے بھی یا ہے کوئی نہیں تو اب اس کی میراث اس عورت کے لیے ہے بسبب اسبے کے اسی طرح حکم ہے عورت کے مکاتب کے مکاتب میں او دیکھو دروں او وقد مات قبلہ او میرے یارا بعض مقید کیا اس کے ساتھ اشارے اس لیے کہ اگر فوت ہوا نا امر اور اس کا جو موتق اس کا اپنا کون زید باقی ہے یا فوت ہو گیا زید اپنے اسبے چھوڑ گئے اب میراث زید کے لیے ہے یا زید کے نہ کہ پیچھا جانیے اگرچہ وہ زندہ ہو تب بھی نہیں ملے گی اس لیے کہ وارث عند عدم وراثت المیت اولا الاسبات سببیہ ہوتے ہیں جی ایشا بس اگے چل او وقض الحکم فی مکاتب ان دی صورت ویکھ صورت بھئی مکاتب دا مکاتب عورت مسمہ انہیں مکاتب بنایا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مکاتب بنایا کہ تم میں 1000 درہم دے 100 درہم دے دے انہیں دے دیتا تو کی ہو گیا انہیں اگوں مکاتب بنایا کنوں نہ مکاتب بنایا عمر نے ایک غلام نو جندہ نا کی سی تے بکر نے بھی انہوں ظاہر دیتا مالے کتابت ہو بھی ہون فوت ہویا ہی مکاتب ثانی بعد مکاتب اول کے یعنی پہلو عمر فوت ہویا تے جدو بکر فوت ہویا تے پیچھا کچھ بھی نہیں ہے گا ہونے ولا کئی ہندہ والے جی سنیں جی وعدم و اصابت نسبیہ پس میراث اس کی مکاتبہ یعنی ہند اور سمجھے ہی اگاں ٹور باجیا اور جڑی بلا چھکنے والی صورت ہی اوتھے پڑھی ساجے اور ایتھے اور صورت ان اج مدبر چلتا پہ صورت ان کے مدبر کی بلا کی یہ کہ مدبر بنایا عورت نے غلام کو تے مدبر تا مرنے تو بعد آزاد ہوندا ہے تے ایو وجودی جڑی پڑھی سوچدے ہیں واجے ہو کہ مدبر بنایا عورت نے مثلا عورت دا نام کی غلام کیڑا پھر مرتد ہوگی مدبرہ اور لاحق ہو گئی حکم کر دیا قاضی نے بے حریات خالد او خالد تو آزاد ہو گئے پھر وہ مسلمان ہو گئے واپس آ گئے دارالاسلام جی ہوں یہ آ گئی ہے خالد آزاد ہو چکے ہے ہوں واپس نہیں آ سکتا آزاد ہو گیا ہے ایشا بس ہوں فوت ہویا کون اور نہ چھوڑ گیا بس یہ عورت اس کا اسبہ ہے ہون بلائے نہ ملے گی جی اور حکم اس مدبر کے مدبر کا بھی اسی طرح کی مطلب یعنی جب حکم کر دیا قاضی نے عورت کے مدبر کی آزادی کا وہ کون سی خالد سی عورت کے لحاق کے سبب سے اس خالد نے خریدیا غلام اس نے اس کو بنایا مدبر سنا جی تے پھر اے جڑا نہیں تے عورت مسلمان ہو کے واپس آ گئی ہے آ جڑا خالد ہے اے تے اس تو بعد جڑا ہے نا فوت ہویا کون تے او جڑی ہے نا کون او واپس آ چکی ہے مسلمان ہو کے ہون اے جڑا اندے مدبر دا مدبر ہے نا ان دی بلا او مرے ہے تے کدھر آوے گی زینب کی طرف آگے سمجھ اور وہ نہیں چھوڑ گیا پیچھے اپنا اسبا نسبی تو بلا اس کی عورت کے لیے پھندی بھی کھانے کے کوئی نہیں اچھا جی ہن جرے بلا ہلیاں دو صورتاں جے صورت ان کھینچنی ان کے موت کھینچنا ان کے موتقع بلا کو ہن ویکھیا جے یہ ہے اور نظر آ رہی یہ ہے کہ عورت کا غلام اس نے شادی کر لی عورت کے اپنی مالکہ کے اذن کے ساتھ غیر کی لونڈی سے
تے تحقیق آزاد کر دیا لونڈی کو لونڈی کے مولا نے. ہن اے ہوگی حرہ جن دا خامد کیے پس جنا ان دونوں کے درمیان. ہن جمیا بچی بچہ جی. بسم اللہ کی جمیا ولد جمیا. اے جڑا ولد ہے نا یہ ہور ہے تابن ماں دی وجہ تو یہ آزاد ہی کہ کون نہیں آزاد کیونکہ بچہ ماں تے تابع ہوں اس میں. پس ولد تابع اپنی ماں کی رکیت اور ایشا بس او ویکو تھلے ہو اگر ہو ماں اس کی ہوگا یہ ولد عبد اس کی ماں کے. اور اگر ہو بیوی تو ہوگا ولد ہور ہوگا. جی واجہ جایا. اور اب جو ہے نا یہ جو ولد ہے اس کی ولا اس کی ماں کے مولا کے لیے کہ کوئی نہیں پڑھی اس نے مسجد جزی اس کی ماں کے. پس جب آزاد کر دی گئی یہ عورت ہیں جڑے دا وہ عورت دا غلام سی. پس جب آزاد کر دیا اس عورت نے اپنے غلام کو سمجھے یعنی اللہ تی تزوجا عبدہا بإذنہا بآمت الآخر انہیں آزاد کر دیتا. ہن اے جڑا اس ولد دا ابا ہے وہ بھی کی ہو گیا تو منہ تک بن گیا نا. تو اب جدو یہ آزاد ہو گیا تو پیو غالب آ جاندہ. ہن اولاد تے چونکہ آزاد ہو گیا کھینچی اس عبد نے کس کے ساتھ عورت کے اس کو ولا اپنے ولد کی کدھر اپنی طرف پھر اپنے سے اے مطلب ہے جی سمجھیے گل. حتیٰ کہ جب فوت ہو گیا کون پھر فوت ہو گیا اور پیچھے چھوڑا اس نے اپنے تو بس ولا اس پتر کی کدھر ہے باپ کی موتیقہ کے لیے. آگی سمجھ کہ کوئی نہیں سمجھے وہ جزی ہے نا. اور صورت جرو موتا کے ہنل ولا اسے نے ذرا آگاں ٹورنا ایک سلسلہ آگاں تو گل بن جائے گی. وہ یہ ہے کہ عورت نے آزاد کیا عورت نے غلام آزاد کیا. پس اس نے اے بن گئی موتے کا وہ بن گیا. پس خریدا غلام موتق نے عبد کو. ہن اگلا کیس نے کیتا کہ انہیں غلام خریدیا ان دا ویاہ کرایا پہلو لونڈی سی نا تو ان دنال نے بیاہ کرا دیتا جی. تزوجہو بموتقت غیر ہی سنیں جی بھی پہلو موتقہ نہیں سی بیاہ ہو گیا ان دے بعد جو مولا انہوں آزاد کرتا جزی ہوئی جی. تو پس جنا ولد پیدا ہوئے پس پیدا ہوئے ان دونوں کے درمیان اور یہ ہو رہا ہے کیونکہ ماں اس کی اور ولا اس کی. پس جب آزاد کر دیا اس عبد موتق نے اپنے عبد کو تے اے جڑا اگلا ہے اے پیو ہی ہوندا ہے کھینچی بے تاکہ ہی اپنے آزاد ہونے کے سبب سے بلا اپنے بلا بالا دے موتا کے ہی الا نفس ہی سما مطلب پہلے بلا ہونی ابے نے کھینچنی ہے نا تے کھینچ کے تے اپنے موتک وال موتک جڑا ہے او اگوں سی موتکا دا موتک تے جدوں مریا تے او وچکار لے کوئی نہیں تے اس اگلے دی او موتکت. مولوی جی کو میں رولا پائی جا رہے ہیں
نہیں سچ دسو اچھا مہربانی یار بہت عثمان تو پریشان ہونا پیا میرا خیال کم گڑبڑ ہوتا پیا دھیان کرو جی یہ وہی مسئلہ جب اس نے پڑھیا سی نا وہی مسئلہ شہزادے ہو گل مک گئی جی پورا ہو گیا جی اگو ویکھو اور تحقیق دلیل پکڑی گئی ہے بھی ایک تو پیچھے دلیل ہے نا جرے بلا والی دلیل پکڑی گئی بھی جرے بلا پر بھی بلا کھینچی جاتی ہے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے سنیں جی اے شعبہ سے کہ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے فتیہ جوان 4 برا تو پسند آیا آپ کو ان کا طرفہ یعنی ان کی جوان مردی پسند آئی تے وَأُمُّهُمْ اور ان کی جو ماں تھی نا ان چما پرامہ دی ماں وہ آزاد کردہ غلام تھی کس کی رافع بن خدیج کی صحابی رضی اللہ عنہ کے سنیں وہ کیا تھی تے او جدوں اے کدے اے لونڈی مرے تے اے جڑے پتر ہون اے بعد وچ مرن تے بلا کدھر جانی جناب رافع بن کیونکہ وہ ماں دے او مولا نے نام ان کا جو باپ تھا نا وہ رافع بن خدیج کے غیر کا غلام تھا بیان جزی او جڑا غلام سی نا پس خریدا غیر سے جناب زبیر نے انہا چما دا پیو یہ خریدیا خرید کے آزاد کر دیتا جسے آزاد کر دیتا نا وہ جزی جے پھر فرمایا جناب زبیر نے انہا چما جوانا نو ہون تو پتر تسی ساڑے ہو گئے ہون تسی میرے وال منصوب ہو تسی تو پاس جھگڑا کیا جناب زبیر سے رافع نے بھئی میری لونڈی دے پتر نے تو اٹھے کے دی ہو گیا جی میری موت آقا دینے جی ولا میں انہوں ملے گی اور وکالا ہم موالیہ پس جھگڑا کیا دونوں نے تو آ گئے دونوں جناب تو پس آپ نے حکم کیا ولا کا کن کے لیے تو اے وے کہ بھی او ولا کھچی پتر نے جی کہ نہیں سمجھ آئی عبداللہ پس دلالت کرتا ہے یہ واقعہ اس بات پر کہ ولد منسوب ہوتا ہے کدھر جب تک نہ ثابت ہو اس کے باپ کی طرف سے ولا پس جب ثابت ہو جائے ولد کے لیے ولا اس کی طرف سے تو کھینچ لے گا باپ وکیف لا اور کیسے نہیں ہو سکتا کیسے نہیں کھینچے گا حالانکہ نسب کدھر ہوتا ہے یہ تھا ضرورت کی وجہ سے کی ضرورت کہ زانی کا ولد اس کا نسب نہیں ہوتا یا ملائنہ کا ولد اس کا حتیٰ کہ جب تکذیب کر دے ملائن اپنے آپ کی تو ولد منصوب ہو جاتا ہے انہوں حد لگ جاندی انہوں جی اور سمجھے کہ کوئی نہیں اے شابہ سے او ویکھنو تھلے کوئی راشیے تے بیمار ہوئے یا او اخرجا مالک فی الموطا ربیہ کے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اشتراب دن فاتح کو ہیں تو کہ ساری وہ گل لکھی جی اور زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں سبحان اللہ